अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक। नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। हम देख रहे हैं कि एक तरफ मुल्क में पावर पॉलिटिक्स हो रही है और दूसरी तरफ बलूचिस्तान का शहर कोयटा है, जहां आज 4 रोज़ गुजर गए हैं। गरीब और मजलूम 11 मजदूरों की लाशें रख कर लवाहिकीन धरना दिए बैठे हैं शदीद सर्दी के आलम में। और लवाहिकीन सिर्फ इस बात के मुंतज़िर हैं कि इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान वहाँ पर पहुँचें, उन्हें दिलासा दिया जाए, उन्हें यकीन दहानी कराई जाए कि उन्हें इस बार इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन आज 4 रोज़ गुजर गए हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वहाँ नहीं पहुँचे। उनकी जानिब से ट्वीट तो किया गया कि वह वहाँ पर जाएंगे, लेकिन लाशों की तदफीन की जाए, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है कि आखिर इमरान खान साहब वहाँ कब पहुँचेंगे। नाज़रीन, अगर हज़ारा कम्युनिटी की बात की जाए तो ये कोई पहला वाक़या नहीं। हमने देखा कि पिछली 2 दहाइयों से एक के बाद एक जो इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं, दिल दहला देने वाले वाक़यात, और हम देखते हैं कि एक के बाद एक ऐसा वाक़या जो है वो रोनमा हो जाता है। और एक एक रात में हमने देखा कि 100 लोगों को मारा गया। पूरा एक जो शिया हज़ारा बरादरी है उनका वहाँ पर कब्रिस्तान आबाद किया हुआ है। कुछ ऐसी फैमिलीज़ भी हैं, बल्कि इस धरने में एक फैमिली ऐसी भी है जिनके 5 बहनें हैं और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि उनके घर में कोई मर्द बाकी नहीं बचा और वो कह रहे हैं कि हम अपने बाप के लाशे को कंधा देंगे, भाई की लाश को हम कंधा देंगी। तो ये इंतहाई एक दिल दहला देने वाली सूरत हाल जो है वो बनती जा रही है। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि ये सिलसिला आखिर कब रुकेगा, कैसे रुकेगा, जिम्मेदार कौन है, कमज़ोरियाँ कहाँ हैं? यही वो अवामिल हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नाज़रीन। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान आखिर वहाँ क्यों नहीं पहुँचे, क्योंकि हमने देखा कि इमरान खान साहब हमेशा महरूम और मज़लूम तबकों की बात करते रहें, उनके हुकूक़ के लिए उनको आगे लाने की बात करते रहें। लेकिन आज जब इसी तबके को, मज़लूम तबके को उनकी ज़रूरत पड़ी, जब उनको बुलाया जा रहा है, तो आखिर वज़ीर आज़म वहाँ क्यों नहीं पहुँचे? इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करेंगे रहनुमा बलूचिस्तान अवामी सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे प्रोग्राम में मारूफ सियासतदान शेख वकास अकरम साहब भी। लेकिन एहतशाम साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँगी। एहतशाम साहब, 11 लोगों का सफ़ाकाना कत्ल और 1-2 साल नहीं, कई दहाइयाँ गुजर चुकी हैं, एक के बाद एक इस तरह का वाक़यात, और ये तारीख़ भरी पड़ी है, एक के बाद एक दिल दहला देने वाला वाक़या। एहतशाम साहब, ना हम कमज़ोर कौम हैं, ना हमारे कमज़ोर इदारे हैं, हमारे पास पावरफुल आर्मी है, पावरफुल सिक्योरिटी इदारे भी हैं, तो फिर एहतशाम साहब कमज़ोरियाँ कहाँ हैं, कहाँ फ़ला जो है वो रह गए? देखिए सोनिया, आपने अपने इंट्रो में बताया कि तकरीबन हम 20 बरस से हम दहशत गर्दी जिस अंदाज़ में बलूचिस्तान में देख रहे हैं, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सेक्टेरियन वायलेंस भी है, फ़िरका वारियत भी है। उसके बाद जिस तरीके से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि किस तरीके से अब बाहर से फॉरेन फंडेड ये प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं दहशत गर्दी के। और इन्फो लैब यूरोपियन यूनियन की तो अब बड़े वाज़े तौर पर लेके आ गई सामने। और फिर कुलभूषण यादव, ये सबके पता है कि क्या प्रोजेक्ट शुरू किया था, किस तरह वो सामने आया। देखें, एक है दहशत गर्दी ओवरऑल जो इस मुल्क में हुई और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, और दूसरी तरफ ये हज़ारा कम्युनिटी का जिसका आप जिक्र कर रही हैं। एग्जैक्टली में 2013 से इनके ख़िलाफ़ जो है ना, ये हम देख रहे हैं कि सिलसिला चला और आज तक रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर दफ़ा यही होता है कि जी बताया जाता है कि लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा, कैफ़रे किरदार तक लोगों को पहुँचाया जाएगा, मुकदमात चलेंगे, ये होगा वो होगा, अल्टीमेटली कुछ नहीं होता। माज़रत के साथ दहशत गर्दी के हवाले से जिस तरीके से हमारी अदालतें भी कहती हैं मजबूर हैं, क्योंकि अगर एविडेंस प्रॉपर नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी तो क्या किया जाएगा। मुझे याद है सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट से तकरीबन 100 के करीब दहशतगर्द जो है ना वो ज़मानत लेके या राही पा के चले गए। अब देखिए मसला कहाँ है। मसला ये है कि एक तरफ गैर रियासती अदारे हैं जो बहुत मजबूत हो गए। बाय द वे इस्लामिक स्टेट नाम की एक तंजीम है, उसने कबूल भी किया है, ज़िम्मेदारी कबूल किया है। देखिए, मुझे याद आ रहा है शेख रशीद साहब का चंद दिन पहले का बयान। उन्होंने कहा था, ये वज़ीर दाखिला बनने से पहले, वो करप्शन की बात सुनी उन्होंने की थी। उन्होंने कहा जी मैंने तो हाथ खड़े कर दिए हैं कि यहाँ पे माफियाज इतने मजबूत हैं कि करप्शन नहीं ख़त्म हो सकती। मैं आज उन्हें कहूँगा कि आज वज़ीर दाखिला हैं, आप भी वहाँ से होके आएँ, आप यहाँ पे भी हाथ खड़े कर दें कि आप दहशत गर्दी और फिर ये एथनिक क्लिनजिंग जिस तरीके से हज़ारा कम्युनिटी के ख़िलाफ़ हो रही है, मतलब इतने गरीब और जिसको कहना चाहिए माशरे के पिछे हुए तबके, इतनी अफसोसनाक बात है कि कोई उनकी सुनवाई नहीं है। हर दफ़ा जाके झूठे दिलासे दे के आप आ जाते हैं, उसके बाद कहते हैं मामला
دیکھیں دو چیزیں بڑی واضح طور پہ سامنے آئیں. یہ تو جس طریقے سے سبجیکٹ ہے پروونشل سبجیکٹ ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری سیکورٹی ایجنسیز کی بھی انوالومنٹ ہے. بڑی حد تک ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے قابو پایا دہشت گردی کو، اور الحمدللہ ابھی تک لڑائی لڑ رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں فلاز جہاں پہ مشکلات ہیں، وہ کہا جاتا ہے کہ جی جس طریقے سے انٹیلیجنس ایجنسیز میں کوآپریشن نہیں ہے، وہاں پہ جس طریقے سے فقدان پایا جاتا ہے، پھر ہر ایجنسی اپنی بات کر رہی ہوتی ہے. کوئی ذمہ دار ہے پرائم منسٹر کے آگے، کوئی ذمہ دار ہے افواج پاکستان کے پاس. وہاں پہ کہتے ہیں اگر ان کی کوآرڈینیشن بڑھ جائے تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے معاملات حل کیا جا سکتے ہیں. لیکن اہم بات ہے سونیا کہ وائی ہزارہ کمیونٹی، ابھی دیکھیں اب یہ لشکر جنگی والے اب پیچھے پڑے ہوئے تھے، وہ کر رہے تھے. ایک طرف این ڈی ایس را کی بات ہے، پھر اندر سے آپ دیکھ لیں جس طریقے سے ان کا مارنے کا طریقہ ایک بڑا واضح طور پہ، جس طرح 11 لوگوں کو ہاتھ باندھ کے ان کے گلے کاٹے گئے ہیں. یہ صفاقانہ دو چیزیں، ایک تو جو ہے نا لگتا ہے کہ یہ باہر سے کروایا گیا اور کہا گیا کہ آپس میں لڑائی ہو، ان کی فرقہ واریت بڑھے، سیکٹیرین وائلنس اور بڑے، مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتیں آپس میں لڑیں. یہ ایک بھی فیکٹر ہو سکتا ہے، ماضی میں بڑا تمتراک طریقے سے چلتا رہا ہے. لیکن سونیا میں یہ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے ادارے کہاں ہیں. یہ ذمہ داری تو ہماری ریاست کی ہے نا. ریاست کبھی بھی اتنی بے بس نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ اگر بے بسی ہے، مان لیا بلوچستان بہت بڑا صوبہ ہے، بہت ٹرین اس کی ڈیفیکلٹ ہے، جس طریقے سے آپ دیکھ لیں ایران کا بارڈر، افغانستان کا، پھر ہندوستان کی انوالومنٹ تھرو جو آپ دیکھ لیں کہ ان کے 12 ہیں وہاں پہ افغانستان میں کونسل جنرل ہے، جس طریقے سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں ہم سے. تو میرا خیال ہے وقت آ گیا کہ اس کو انرتھ کیا جائے. اور پھر خدا نہ خواستہ جس طریقے سے میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا ایک ہزارہ لیڈر کی سر پہ قرآن شریف رکھ کے، جس طرح وہ بات کر رہے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے سب اداروں کو انہوں نے کہا کہ اس کو روک لیں. ابھی اگر دیکھیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ آدھے لوگ، آدھے سے زیادہ یہ افغانستان میں ہزارہ، آدھے یہاں ہیں. ازبک بھی ان میں بہت زیادہ ہیں. دیکھیں بڑے ملیٹنٹ لوگ ہیں. اگر یہ جس طریقے سے وہ شرافت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر کل خدا نہ خواستہ وہ ریاست کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ ایک تو پرائم منسٹر کو فوری طور پہ جانا چاہیے وہاں پہ. جس طریقے سے یہ بحث ہو رہی ہے کہ نہیں وہ جا پا رہے، وہاں جائیں، ان کی تسلی ہو. 4 دن ہو گئے لاشوں کو دفنایا نہیں جا سکا. ایک یہ فیکٹر، اور دوسرا یہ کہ میرا خیال ہے کمپریہنسو ریویو ہونا چاہیے کہ فلاز کہاں ہیں، کس کی غلطی ہے، اور غلطی جو ہے رسپانسبلٹی فکس کرنی چاہیے، اور ہمارے عدالتی نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پولیس انویسٹیگیشن، پروسیکیوشن بہتر ہو تاکہ جو ملزم ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچانا بہت ضروری ہے. رہنما بلوچستان عوامی پارٹی سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. انوار الحق کاکڑ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. 4 روز گزر گئے ہیں، شدید سردی کا عالم ہے، وہاں پر لواحقین بیٹھے ہوئے ہیں، لاشیں رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہرہ آپ بھی حکومت کا حصہ ہیں، آپ کی حکومت ہے، کیا مطالبات ہیں ان کے؟ کیوں ابھی تک پیش رفت نہیں ہو پا رہی؟ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی بلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وزیر اعظم نہیں آئیں گے ہم لاشیں رکھ کر اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے. تو یہ معاملات کیوں حل نہیں ہو رہے؟ کیوں پیش رفت نہیں ہو رہی کوئی؟ بہت شکریہ. دیکھیں جی، آپ نے ایک تسلسل کے ساتھ ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ معاملے کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں کئی نوانسز، پلیتھرا آف نوانسز اور جوہت اس کی پہلو ہیں، ان کو اجاگر بھی کیا اور ان کو سوال کی صورت میں بھی شاید سامنے رکھا ہے. ایک ایشو ہے کہ لواحقین، اور ایک ہے ان کے ساتھ تماشبین. لواحقین بیچارے تو اس وقت اتنے کرب اور درد میں ہیں کہ شاید ان کو یہ ہوش بھی نہیں ہے کہ انہوں نے خود کرنا کیا ہے. بالکل. اور ساتھ میں مبصرین، تماشبین، میرے جیسے لوگ، آپ جیسے لوگ، باقی پاکستان میں دیکھنے سننے والے، تبصرہ کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو اپنے اپنے اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اس پوری پکچر کو، اس پوری سچویشن کو. دوسرا پہلو جو ہے، جو اہم ہے، وہ ہے حکومت کا اور ریاست کا، کہ حکومت اور ریاست نے پہلا سوال یہ ہے کہ اس معاملے میں کیا کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کرنے کیا جا رہی ہے. جو کیا کیا ہے والا سوال ہے، یہ مشتمل ہے 2 دہائیوں پہ. 2 دہائیوں سے شام صاحب کو آپ لوگ کوریج کرتے رہے ہیں. یہ ایک ایسی لڑائی ہم لڑ رہے ہیں جس میں سیکریٹیرین فالٹ لائن کو کبھی لشکر جنگوی کے نام سے، کبھی داعش کے نام سے، کبھی ٹی ٹی پی کے نام سے، یہ ایک مخصوص گروہ اپنی ایک مخصوص ذہنی کیفیت کے ساتھ بہت ہی ریڈیکلائز، اور میں ان کو مطلب درندوں سے تعبیر کرتے ہوئے کہوں گا کہ انہوں نے ایک نیا انداز انٹروڈیوس کیا ہوا ہے ٹیررزم میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پہ خوف کے ذریعے راج کیا جائے. اب کیا ریاست نے ان لوگوں کے خلاف سرنڈر کر دیا ہے؟ کیا ریاست نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی ہے؟ تو میرا جواب نفی میں ہے.
रियासत एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्रिहेंसिव लड़ाई इन लोगों के ख़िलाफ़ लड़ती आई है। आपको याद होगा इसी शहर में इनकी किलिंग कैपेसिटी इतनी बढ़ गई थी कि ये 100 150 लाशें एक दिन में उठाया कर रहे थे, और महीने में, 2 हफ्तों में, 2 महीनों में ये तवातुर के साथ ऐसे हमले करते थे। फिर जो चैलेंज कबूल किया और उसको रिस्पॉन्ड किया, उसमें उस्मान सैफुल्लाह कुर्द जैसे इनके रिंग लीडर्स, नासिर रिंद जैसे लोग, सईद बादिनी, एक लंबी लिस्ट है जिनको फिजिकली एलिमिनेट किया गया। और उस एलिमिनेशन की सूरत में वो जो किलिंग कैपेसिटी इनकी थी वो अगर ज़ीरो पे नहीं आई तो मिनिमाइज ज़रूर हुई। अच्छा, इसमें काकर साहब एक और पहलू भी है। शेख वकास अकरम साहब भी हमें ज्वाइन कर पूछते हैं। शेख साहब, आज 2 दिन से ये बड़ी बहस होती रही कि चीफ मिनिस्टर जाम कमाल साहब जो हैं वो इस वाक़े से 2 दिन पहले दुबई चले गए थे और ये वाक़या हो चुका था, 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट है वहाँ से। तो वो इतनी देर से आए हैं, अखबारों में लोगों ने पूछा चीफ मिनिस्टर कहाँ हैं, मुख्तलिफ हलकों में सवाल पूछा गया। तो ये है कि इतना बड़ा वाक़या हो गया, तो ये कैसे हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर साहब बाहर बैठे हैं, फिर दबाव के बाद 2 दिन के बाद आए? देखें, ये एक केयरलेस किस्म का एटीट्यूड है जो कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान की तरफ से पहली दफ़ा नहीं सामने आया। अगर आप तारीख़ के तनाजुर में देखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी जिस वक़्त उसामा बिन लादेन वाला वाक़या हुआ था, उसके बाद वो फ्रांस चले गए थे और फिर कितने दिन रहे और कितने दिन वापस आए। जिस वक़्त इसी किस्म का एक और वाक़या अगर आपके जहन में हो, जिस वक़्त अकबर बुकी साहब का वाक़या हुआ, उस वक़्त भी जो सूबाई लीडरशिप थी बलूचिस्तान की, वो भी एक दिन पहले या एक दिन बाद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वो भी 2 हफ्ते के लिए वहाँ से गायब हो गए थे। मैंने ये सुना कि मेरे भाई बार बार रियासत की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें पहले हुकूमत की बात करनी चाहिए, क्योंकि रियासती इदारे तो अपनी जगह पे हैं, रियासत भी रहेगी, स्टेट तो रहती है, हुकूमतें तब्दील होती रहती हैं। ठीक। और स्टेट के बहुत सारे काम जो हैं वो हुकूमती अहदेदारों के ज़िम्मे होते हैं। स्टेट ने तो आगे भी जो उनके पल्ले है वो करते रहेंगे। जिन्हें हर 5 साल के बाद हुकूमत दी जाती है, जो हुकूमती अहदेदार हैं, उनका भी देखना कोई तो रोल उनका है होता है कि उनके पल्ले क्या है, उनका रोल क्या है, जो अपने आप को अवामी नुमाइंदे कहते हैं। वज़ीर आज़म आएंगे, वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया मैं जा रहा हूँ। मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर गिलानी थे, मैं ख़ुद उस कैबिनेट का हिस्सा था, एक किसी किस्म का वाक़या पेश आया, उस वक़्त भी ऐसे ही हुआ। उन्होंने कहा वज़ीर आज़म आएंगे, वज़ीर आज़म गए। वहाँ पे रात को बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर की NXC में बैठ के हमारी हज़ारा लीडरान से मुलाकात भी हुई। ये सारी खानापुरी है। और ज़हन में रखिएगा कि कोई पहला वज़ीर आज़म वहाँ नहीं जा रहा है, ये कोई पहली जो है शख्सियत वहाँ नहीं जा रही। वो बेचारे जो मर रहे हैं सालों से, जो इस दहशत गर्दी का शिकार हो रहे हैं, उनके पास और कोई रास्ता नहीं है अपनी सुनवाई को इंश्योर करने के लिए, अपनी बात लोगों तक पहुँचाने के लिए कि वो हाईएस्ट लेवल तक बात पहुँचा सके। ये माजी में भी ऐसे ही होता रहा है। अभी भी प्राइम मिनिस्टर जाएंगे तो मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं पैटर्न देख रहा हूँ बड़े अरसे से। जहाँ तक मेरे भाई काकड़ साहब ने कहा बंदे एलिमिनेट हुए, इसमें कोई शक नहीं है। जो एफर्ट्स हुई हैं उसमें फिर ये देखना है कि कौन से बंदे उस वक़्त स्पेयर किए गए थे और वो कौन से बंदे पिछले चंद सालों में मुख्तलिफ कलदम फ़िरका वाराना तंजीमों को लीड करते रहे हैं, रियासती इदारों को भी सीधे होते रहे हैं और हुकूमती इदारों को भी सीधे होते रहे हैं, और उनको किसकी पुष्ट पनाही हासिल थी, कौन सी सरकार उनको हाथ दे रही थी, और अब जो सरकार बैठी है इसकी क्या कमिटमेंट है कि इस किस्म के दहशत गर्द एलिमेंट्स जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी रखते हैं, अपने ज़हन में रखिएगा कि बहुत सी, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब किसी दहशत गर्द जमात का, फ़िरका वाराना दहशत गर्द जमात का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काट दिया जाए तो उसकी दहशत गर्दी में किसी हद तक कमी आ जाती है। मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ, लश्कर जंगवी के बहुत सारे ऑपरेटर्स बलूचिस्तान में है और कई दफ़ा वो वारदात वहीं से हो जाती है और वहाँ फिर मिल मिला के जिम्मेदारियाँ दूसरी ऐसी जमातों के ज़िम्मे डाल दी जाती हैं या उनसे दिलवा दी जाती हैं जो शायद नीस्तो नाबूद हो चुकी हैं, शायद है नहीं। अब लश्कर जंगवी का, कलदम लश्कर जंगवी का बेसिकली ताल्लुक जो है वो कलदम सिपाही सहाबा से है।
اور کالعدم سپاہی صحابہ کے جو ایک ہی ایم پی اے ہیں پنجاب میں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی پارلیمانی میٹنگز کے اندر وہ بیٹھتے ہیں. اور میں نے یہاں وزارت مذہبی امور میں بھی دیکھا کہ ان کالعدم جماعتوں کے بہت سے فورتھ شیڈیول کے لوگ ان کی سرکاری میٹنگز کے اندر شامل ہوتے ہیں. تصاویر ہیں، فوٹیجز موجود ہیں. تو یا تو آپ یہ تہیہ کر لیں کہ اس قسم کے ایلیمنٹس کے خلاف آپ کو زیرو ٹالرنس جو ہے وہ کرنی پڑے گی. اگر آپ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر بننے کی کوشش کریں گے تو ٹھیک ہے، واقعات میں کمی ضرور آ سکتی ہے، مگر وہ اینڈ نہیں ہوں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ایلیمنٹس کو وائپ آؤٹ کرنے کی اس وقت زیرو ٹالرنس کی پالیسی آپ کو اپنانی پڑے گی. باتیں، جسٹیفیکیشن، کہانیاں سنا کے مجھے آپ کو عوام کو تو راضی کیا جا سکتا ہے، دہشت گردی باتوں سے ختم نہیں ہوگی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کاکڑ صاحب. میں آپ کی طرف آؤں گی. اب اس واقعے کے بعد ظاہر ہے بہت سارے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ اتنی سیکیورٹی ظاہر وہاں پر ہے تو مسلح دہشت گرد وہاں پہنچے کیسے؟ ظاہر باقاعدہ جہاں مزدور سو رہے تھے شناخت کر کے، آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں انہیں درندگی سے قتل کیا گیا. تو ظاہر ہے یہ جو جس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو مقامی جو سہولت کار ہیں ان کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. تو پھر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ یہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے وہاں پر کیا موجود نہیں تھے؟ کس طریقے سے اتنی آسانی سے یہ جو مسلح دہشت گرد ہیں وہاں پر پہنچے؟ تو ظاہر ہے سیکیورٹی لیک بھی سے کہا جا سکتا ہے. دیکھیں، میں ایک دو نقطوں کی طرف چاہوں گا. میرے بھائی وقاص صاحب نے جو ان کی طرف نشاندہی کی ہے، چیف منسٹر کا کوئی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کیئرلیس ایٹیٹیوڈ تھا. ہمارا اس سے گلہ یہ ہوتا ہے کہ باقی چیف منسٹر کوئٹہ میں بیٹھتے نہیں ہیں، آپ نکلتے نہیں ہیں. وہ اتفاقاً 2 دن پہلے اپنی کسی بھی ضرورت کے تحت دبئی چلے گئے تھے، اور وہاں سے اس نے وضاحت دی ہے کہ کرونا کا ٹیسٹ کروانا لازمی تھا، اس لیے یہ 48-72 گھنٹے کا وقت لگا ہے. ایک طرف اگر ہم کہیں کہ یہ آپٹکس ہوئی ہیں، بار بار وزرائے اعظم آئے ہیں، بار بار ایسے سویلین لیڈرشپ آئی ہے اور اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آیا، تو پھر اس کی دوبارہ ڈیمانڈ کرنا وہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی ہے. حکومتی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، حکومتی لوگ جہاں تک لیکن کاکڑ صاحب جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کاکڑ صاحب کہ نیوزی لینڈ کی مسجد میں احتشام سب جب واقعہ ہوا تھا دہشت گردی کا، تو ہم نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم خود مسلمان نہیں تھی، لیکن وہ وہاں پر پہنچی، دلاسا دیا، اور ہم نے دیکھا کہ انسانیت سے پیار کرنے بلکہ پوری دنیا نے اس عمل کو سراہا. تو اگر عمران خان صاحب وہاں چلے جاتے، آج 4تھا روز ہے، لاشیں وہ لوگ وہاں پر رکھ کر احتجاج کر رہے ہیں، وزیر اعظم اگر چلے جاتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں اگر آپ مجھے الاؤ کر دیں، میری نزدیک میں اپنے وزیر اعظم سے ایکسپیکٹ یہ کرتا ہوں کہ وہ فوکس ہو کر ایک پلان دے اور ان کو ایفیکٹولی وائپ آؤٹ کرے، بجائے اس کے کہ میں اس کو فوٹو شاپ کے لیے کیمروں کے سامنے لاؤں، اور چونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے تو وہ آ جائے. یہ میری رائے ہے، ہو سکتا ہے میں اس پہ غلط ہوں، لیکن آئی ایم مور انٹرسٹڈ ان ٹینجبل اسٹیپس. جہاں تک ہمارے صوبے میں ان کے پولیٹیکل انفلوئنس کا تعلق ہے تو میں آپ کے توسط سے آپ کی آڈینس کو اور بتاتا چلوں کہ ہمارے ہاں ان کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نہیں ہے، نہ کوئی ریاستی اداروں کو ان کی پشت پناہی حاصل ہے. یہ ایک ایسا تاثر قائم کرنے کی کوشش کی بدقسمتی ہے. لیکن معذرت کے ساتھ کاکڑ صاحب ایسا تو ریاستی کی نہیں جی، حکومت کی بات، حکومت کی چلے بات. اور دوسری بات یہ کہ اس سارے معاملے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی غیر ریاستی جو لوگ ہیں یا پارٹیاں ہیں وہ ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں ایک ایلیمنٹ. دوسرا ایلیمنٹ کہتے ہیں کہ جی ایک بہت عرصے سے یہ بھی وہاں پہ چل رہا ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بیچارے جو مڈل کلاس، لو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، انہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ اپنی چھوٹی موٹی جائیدادیں جو ہیں نا وہ بیچیں اور وہاں سے چلے جائیں. ایک نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں قبضہ کریں گے اور ماریں گے. یہ دونوں چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ ہیں وہاں پہ اس طرح؟ دیکھیں، جہاں پہ ایک کانفلکٹ زون آتا ہے نا، وہاں پہ اکنامک ایکسپلائٹیشن یقیناً ہوتی ہے. ہمارے ہاں پنجابیوں کو ٹارگٹ کیا گیا، ہزارہ بیچارے ٹارگٹ ہو رہے ہیں، اور ان کی جو نسل در نسل انویسٹمنٹ تھی اپنے اس زمین پہ جائیداد کی صورت میں یا دوسری صورت میں، ایسے گروہ ہمیشہ ہوتے ہیں جو ایسی سچویشنز کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا اٹھانا چاہ رہے ہیں. لیکن یہ کرمنل گینگز تو ہو سکتے ہیں، کوئی پولیٹیکل گینگز نہیں ہیں، یہ میں کلیریفائی کرتا چلوں. اور اگر کرمنل گینگز ہیں ان کو حکومت رسپونڈ کرے گی. جہاں تک میں جب ریاست کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو گورنمنٹ آف دا ڈے از ریپرزینٹنگ دیٹ اسٹیٹ، اور اس کا کریڈٹ اور ڈسکریڈٹ دونوں ان کا ہوتا ہے. اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے صرف ریاستی اداروں کو تو کریڈٹ دیں گے لیکن حکومتی لوگوں کو اس کی صرف کرٹیسزم کی طرف لے جائیں گے تو شاید یہ اتنا بیلنس نہیں ہوگا. حکومت پہ کرٹیسزم بھی آتی ہے، آنی چاہیے، لیکن اس وقت جی انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے. سر میں وقاص صاحب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ڈیلیور یہ ہوا ہے. 6 دن پہلے 10 دن پہلے 10 دن پہلے ایک ایل جے کا
पिशीन में कमांडर एलिमिनेट हुआ है, लेकिन ये क्रेडिट देने को कोई तैयार नहीं। नहीं देंगे आपको, बिल्कुल देंगे। 2 दिन जाती नौयत के एक अगर उसमें चीफ मिनिस्टर चला गया है तो उस पर एक अनड्यू क्रिटिसिज्म आ रही है कि क्यों गया हुआ है। वो जब वहां मौजूद था किसी ने ये नहीं कहा कि चलो जी एफसी के लोग शहीद तो हो गए, लेकिन चलो शुक्र है चीफ मिनिस्टर है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कह दूं। जी आप हमारे भाई। एलजे का कमांडर जो एलिमिनेट हुआ, जिसकी आप बात कर रहे हैं, आप दलेर आदमी है, अच्छे आदमी, आपसे गपशप रहती है। मैं आपको थोड़ा ये बावर करा दूं कि आपकी हुकूमत के लोग इस किस्म की एलिमिनेशंस को बहुत बढ़ा चढ़ा के आगे रखते भी नहीं हैं वो क्रेडिट लेने के लिए। अगर ऐसा मामला हो जाता है तो आप मुझे बताएं, इतना बड़ा आपने काम किया है, कितनी उसको मीडिया कवरेज दी गई और आपने उसके ऊपर कितनी बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं कि हमने 14 प्रोग्रामों के क्लिप्स दिखाता हूं, बाय नेम मैंने इनका तस्करा किया है। सरफराज बुख्ती ने किया है, हुकूमत वक्त अनवारुल हक साहब, हुकूमत वक्त जिसने वहां पे एलिमिनेट किया है एक मेंबर ऑफ द सेनेट जो मर्जी आई बिलोंग टू दैट पॉलिटिकल पार्टी जिसकी हुकूमत है सूबाई वहां, इसलिए मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उनके होम मिनिस्टर, उनके चीफ मिनिस्टर, ये तो बहुत बड़ा काम किया। बिल्कुल, चलें इस बहस को आगे बढ़ाएंगे वकास साहब, लेकिन एक मुख्तसर ब्रेक कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जब भी हम देखते हैं कि कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, जिस तरीके से अभी ये हालिया वाक़या है, तो इस तरह की भी आवाज़ें आ रही हैं और ज़ाहिर है इसमें कोई दोहराई भी नहीं है कि इंडिया मुलव्विस है, अफ़गानिस्तान हम कभी कह देते हैं कि मुलव्विस है, NDS और दीगर जो हमारे बैरूनी दुश्मन हैं। लेकिन एहतशाम साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, तो ये तो दुश्मन है, इन्होंने तो हर सूरत पाकिस्तान को कोई ना कोई हरबा निकालना है कि डिस्टेबलाइज़ किया जाए, लेकिन ये कहना कि फ़लाँ मुलव्विस है, फ़लाँ मुलव्विस है, अब ये काफ़ी नहीं हो गया? ये कहकर हम बड़ी बहस आगे चली गई। अब देखिए लोगों ने इस पे लिखा भी, लोग इस पे बोल भी रहे हैं और ये आप देखते हैं मजाक बन गई बात कि बस आप ठीक है, आपका दुश्मन तो आपका दुश्मन है, वो तो आपको नुकसान पहुँचाएगा, सूरत में पहुँचाएगा। अब सवाल तो ये है कि जो फ़िरका वारियत, जिस तरीके से एथनिक मिनॉरिटी ग्रुप्स को टारगेट करना, जिस तरीके से एक मुद्दत होगी हम देख रहे हैं कि ख़ास तौर पे हज़ारा शिया लोगों को टारगेट किया जाना, मतलब 2013 के बाद से तो जिस तरीके से उनको ज़िबा किया गया, मेरा ख्याल है कोई भी हुकूमत जो है ना, वो शेख साहब ये बर्दाश्त उसको नहीं करना चाहिए। जब भी हम बात कर रहे थे ज़ीरो टॉलरेंस, ये सिर्फ नाम ही है। वो मुझे याद आ गया अपने मरहूम चीफ मिनिस्टर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब, रुथलेस अकाउंटेबिलिटी पहली दफ़ा उनके मुँह से निकला था, और लोगों ने भी कहा होगा, वो सिर्फ कहने की हद तक है। अब जब आती है कि जी वो आपने डिलीवर करना है, उसमें हम देखते हैं माज़रत के साथ हमारी अदालतें, उनसे तवक्कुआत पूरी नहीं होती, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़, फिर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ वहाँ पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं, और फिर ये बार बार होता है कि जी किसको किस जगह पे तैनाती उसकी कहाँ पे होनी चाहिए। जब इस बुनियाद पे आप बड़े बड़ी पोस्ट पे लोगों को लगाएंगे कि जी किसको किस ग्रुप को फ़ायदा होना, किसको नहीं होना, अब तो ये जो आप देख लें गैर रियासती इदारे इतने ताकतवर हो गए हैं शेख साहब कि ये अपने बंदे अपनी मर्ज़ी से लगवाते हैं। यानी आप सुन के हैरान होंगे, मीडिया में भी पैगामात आते हैं एक ज़माने में, इसको रखो, इसको निकालो आप। तो अब सवाल तो ये है कि कहीं से तो शुरुआत होनी चाहिए ना। अब ये वाक़या हो गया, जाके माफ़ी तलाफ़ी कर लेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब अफसोस कर लेंगे, वो लाशें दफना देंगे, क्या ये ख़त्म हो जाएगी? बात नहीं होगी। इसके लिए वो नेशनल एक्शन प्लान, इतनी बातें हुई ना, उस पर प्रॉपर अमल हुआ ना। कहा जा रहा है कि जी प्राइमरी लेवल पे तालीमी निज़ाम बेहतर किया जाए, उसकी तरफ कोई नहीं जा रहे। फिर आप देख लें ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जिस तरह कहा जा रहा है कि वहाँ पे रिलीजियस एलिमेंट्स हैं, कोई जेन्युइन भी हैं, कोई इनजेन्युइन भी हैं, जिस तरह भी हैं, उनको काउंटर करने के लिए हुकूमत ने क्या स्ट्रेटजी बनाई है वो नहीं नज़र आ रही। तो मैं अगर डायरेक्ट आपसे शेख साहब ये पूछूं कि जिम्मेदारी तो अब सीधी सीधी फेडरल गवर्नमेंट की भी है और सूबाई गवर्नमेंट की भी है, क्या इनको कैफरे किरदार पहुँचाया जाएगा इनको तक, या आप समझते हैं कि बयानात देने के बाद फिर वही बिजनेस एज यूजुअल होगा? देखें, ज़िम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर जो है बेसिकली सब्जेक्ट है प्रोविंशियल पुलिस की हद तक, मगर जो सूबा है बलूचिस्तान, इसकी एक अपनी स्ट्रेटिजिक और एक स्पेशल इम्पोर्टेंस है बॉर्डर के हवाले से और सारे जो मामलात हैं आपके सामने। तो वहाँ फेडरल गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल है, लेवीज़ हैं, बहुत से और ऐसे इदारे हैं जो वफाकी हुकूमत के भी वहाँ पे काम करते हैं। सो उस हवाले से वो हवाला ना भी हो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हुकूमत वक्त वज़ीर आला ये ज़िम्मेदार हैं, चाहे आप इसको रिलीजियसली देख लें, चाहे आप इसको आज की दुनिया के हम ज़माना अगर आप देख लें, तभी यही ज़िम्मेदार बनते हैं और सिविलाइज सोसाइटी के अंदर हुकूमत ही ज़िम्मेदार होती, तो उस पर तो बहस करने की ज़रूरत कोई नहीं है। अब ऑब्वियसली हुकूमत, कोई भी सेन हुकूमत जो है उसकी कोशिश यही होती है कि इस किस्म का वाक़या यहाँ पे ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट की बदनामी भी होती है और फिर
اور جگہوں پہ بھی سوالات کے جواب دینے پڑتے ہیں. جہاں تک کیفر کردار تک کا سوال ہے، کیفر کردار دیکھیں، میں نے بہت سے ٹاک شو سنے اور میں نے بہت سے کالم اسی حوالے سے پڑھے. لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جیسے آپ نے بھی ذکر کیا پرائمری سے ان کا کریکولم دیکھیں، فلاں دیکھیں. یہ ہے لانگ ٹرم پلاننگ، ایک ہے شارٹ ٹرم پلاننگ. شارٹ ٹرم روکنا کیسے؟ شارٹ ٹرم پلاننگ جو ہے وہ ایسے ہے، وہ ان تمام دہشت گردوں کو اور دہشت گرد جماعتوں کو جو ہمارے بچوں کو، چاہے وہ ہزارہ شیعہ ہے، چاہے وہ پاکستان نام بدل کے شیخ صاحب سامنے آ رہے ہیں، ادھر کالعدم ہوتی ہے، پھر دوسرے نام سے آ جاتی ہے. پاکستان کی کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہیں ہزارہ اس وقت کیونکہ ان کویشچن ہے. تو آپ کو ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا واحد طریقہ ہے آپ ان کو ایلیمینیٹ کریں. یو ول ہیو ٹو ان سب کو مارنا پڑے گا، ان کے سر اتارنے پڑیں گے اور ان کی لاشیں چوکوں پہ لٹکانی پڑیں گی کہ جو پاکستان کے بچوں کا یہ حشر کرتا ہے اس کا یہ حشر ہونا چاہیے. اب لانگ ٹرم پلاننگ ہے، آپ اس میں فلاسفیز پہ بات کر سکتے ہیں، کریکولم پہ بات کر سکتے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ جو صوبہ ہے اس میں مذہبی معاملات، تو سام صاحب اسی کیڑے غیر مذہبی لوگ جو ہیں، ہم سب مسلمان ہیں. کاکڑ صاحب بیٹھے ہیں وہ مسلمان ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بہت سے اس قسم کے 2 نمبر ملا سے زیادہ اسلام آپ خود جانتے ہوں گے. سو وہاں پہ یہ بھی ایک وہ دیا جا رہا ہے کہ تو آپ کے پاس جینوئن ایلیمنٹس ہیں، ریلیجیس جماعتیں ہیں، اچھی ہیں اور وہ اسلام کی روشنی میں کام کرتی ہیں، کرنا چاہتی ہیں. ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. ان کو آپ صرف سیٹیں، پولیٹیکل سیٹیں دکھا کے آگے نہ لائیں، ان کو یہ اسلامی فریضہ سمجھا کے آگے لائیں کہ یہ آپ کا کام ہے. کیونکہ آپ جس وقت جس مولوی کو اختیار و کرسی دیتے ہیں نا، وہ پھر پرت جاندہ جی، وہ اپنی پٹری دلیا جاندہ جی. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی فوری کوئی چیزیں کیفر کردار تک پہنچتی نظر نہیں آتی، مگر حکومت کوئی بھی ایکشن لے جس سے ان کی ول نظر آئے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا. صحیح، ٹھیک ہے، اسٹرانگ میسج بھی چلا جائے گا. میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہی پھڑو تے آج ہی لمحے پا دے گو، کہ میری خواہش ضرور ہے مگر مجھے پتا ہے کہ لمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں. کوئی ایسا ایکشن تو ہو کہ I can see کہ they have a will, so I'll be happy and I would know کہ they are going to do. لوگ بھی یہی چاہتے ہیں. کاکڑ صاحب کیا حکمت عملی ہوگی آپ کے پاس اس طرح کے واقعات سے نمٹنے کے لیے؟ اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ فوج کی طرف دیکھا جاتا ہے. فوج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنا کام کر رہی ہے، یقیناً وہ لڑے گی، لڑ بھی رہی ہے، لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سویلین ادارے کہاں ہیں، سیاستدان، حکومتیں، ان کا کردار جو ہے وہ کتنا اہم ہے. ابھی جس طرح سے احتشام صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بھی بنا تھا، اس پر کتنا عمل درآمد ہوا. یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ان واقعات کے بعد اٹھتے ہیں، تو کیا رسپونڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں جی، میں آپ کے ساتھ یہ ایگری کرتے ہوئے وقاص صاحب کے ساتھ کہ ایک شارٹ ٹرم ہے اور ایک ایشو لانگ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم میں جسٹ ٹو اشور یو پیپل کہ ایک انٹیلیجنس پکچر میں ویزیبلٹی ہے، اور ویزیبلٹی جب میں کہہ رہا ہوں اس میں ایک 40-50 لوگوں کا جو گروہ ہے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن موجود ہے، ان کے لوکل لنکیجز موجود ہیں، اور ایک ڈٹرمنیشن وہاں پہ موجود ہے امنگسٹ آل دا اسٹیک ہولڈر، جس میں پولیٹیکل چیف منسٹر کی بات ہو، سیکیورٹی میں ملٹری سائڈ کی بات ہو، اور ایک سنکرونائزڈ گول پوسٹ موجود ہے کہ اس انٹیلیجنس پکچر کو پرسو کرتے ہوئے امید رکھتا ہوں، کوئی ٹائم لائن نہیں دینا چاہتا، کہ ود ان ویری شارٹ اسپین آف ٹائم پرسوئنس بھی نظر آئے گی، ان کی ایلیمینیشن بھی نظر آئے گی. ان کو ہم کوشش کریں گے کہ کہیں چین سے بیٹھنے نہ دیں، کیونکہ انہوں نے ہمیں چین سے محروم رکھا ہوا ہے، تو دے ڈو ڈیزرو دا سیم. باقی لانگ ٹرم پہ ظاہر ہے ہم پوری قوم کے ساتھ جو تھنکنگ پروسیس چل رہا ہے اس میں ہماری بھی چھوٹی موٹی انپٹ ہوگی، جو نیشنل سطح پہ فیصلے ہوں گے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ایک چیز کاکڑ صاحب ضرور بتائیے گا کہ یہ عام طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دہشت گردی ہے، فرقہ واریت ہے، اس کے پیچھے کہا جاتا ہے کہ جی کچھ ایلیمنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو حکومت کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں جن کی سرپرستی ان دہشت گردوں کو کہیں نہ کہیں مل رہی ہوتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایلیمنٹ ایسا ہے کہ اس کی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ہماری صوبائی حکومت میں ہمیں ایسا کوئی چیلنج درپیش نہیں ہے. وفاقی حکومت کے اندر مجھے کوئی ایسا کوئی فرد نظر نہیں آتا کہ جو اس انداز میں انفلوئنس کر سکے. ریاستی اداروں میں مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، یا اہم عہدوں پہ کوئی ایسے لوگ نہیں نظر آتے مجھے، بلکہ یہ وہاں تمام جگہوں پہ کلیئرٹی آف تھاٹ نظر آتی ہے. اس کو مینس کے طور پہ ٹریٹ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. اگر میں ریفریش کروں تھوڑا سا کاکڑ صاحب اس کو، کہ کوئی نرم گوشہ رکھنے والے بھی لوگ ایسے ہیں ان کے لیے جس کی وجہ سے
ہوتے ہیں یہ بچ بچا کے نکل جاتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک پھر عرض کر دوں کہ میں اس وقت ذمہ داران جو رسپانسبل پوزیشن میں لوگ ہیں مجھے ان میں نہیں دکھائی دے رہا. باقی پیریفری میں لوگ دونوں سیکٹ کی طرف کے حمایتی بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے سافٹ کارنر بھی رکھتے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ کتنا پڑتا ہے وہ میرے لیے زیادہ خطرہ ہے. تو میں اس لیے تھوڑا سا مطمئن ہوں کہ ان ٹرمز آف امپیکٹ ان پہ اس وقت میں نہیں سمجھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ انفلوئنس کرنے کی پوزیشن میں ہے کوئی. چلے کاکڑ صاحب, ہم امید رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پر ایسی کوششیں ضرور ہوں گی, عملی طور پر ہمیں نظر آئے گا, تاکہ یہ جو دہشت گردی ہر گزرتے دن کے ساتھ اب ایک بار پھر سے سر اٹھا رہی ہے اس کا تدارک ممکن ہو سکے. ذرا اب احتشام صاحب آ جاتے ہیں, جو پولیٹیکل سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے بنوں میں, آج پی ڈی ایم جو ہے وہ سیاسی طاقت کا مظاہرہ کر رہی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو آج وہاں پر موجود نہیں تھے. بظاہر تو آج مولانا فضل الرحمان کی جانب سے بھی دھواں دار خطاب کیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ایک پیج پر ہے, حکومت کو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی دی جا رہی ہے. لیکن وقاص صاحب میں آپ کی طرف آؤں کہ کیا لگتا ہے آپ کو, یہ اب جو پی ڈی ایم کی تحریک میں ابھی بھی آپ کو کوئی جان باقی لگ رہی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تضادات ہیں بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں. ایک طرف حکومت کو گھر بھیجنے کی بات بھی ہو رہی ہے, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات لڑنے کی بھی بات ہو رہی ہے. لانگ مارچ کے حوالے سے بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے, تو کوئی جان ابھی بھی ہے باقی؟ دیکھیں, بظاہر تو جان نظر آ رہی ہے, مگر اس وقت انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی صرف CEC کے نام پہ پوری پی ڈی ایم کو ہائی جیک, بلیک میل اور ویکنڈ کر دیا ہے, جس کی وجہ سے ایک بڑا کنفیوز سا میسج اخلاقی برتری پی ڈی ایم کی ختم ہوئی ہے. دیکھیں نا, وہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ نوجوان نے کیا بات کر دی. CEC دیکھیں, یہ جو خاندانی پارٹیاں ہیں نا, چاہے مسلم لیگ نون ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, میرا کوئی بھائی اس سے ناراض نہ ہو, ادھر CEC کی کوئی حیثیت, اہمیت, اوقات نہیں ہوتی ہے. یہ صرف یہاں بیٹھ کے ٹاک شوز میں ایک ہائی مورل گراؤنڈ پہ بیٹھ کے کہانیاں سنانے کے لیے بہت اچھا ٹاپک ہے, مگر جو ایجنڈا مالک لے کے آتے ہیں اور وہ سب کو پتہ ہوتا ہے اور وہی ایجنڈا پاس ہونا ہوتا ہے. ایون فار PTI جو عمران خان طے کر کے آتے ہیں وہی طے ہو کے نکلتا ہے. جو دیکھیں پارٹی ہے نا, آپ نے 100 آدمی بٹھا دیے ہیں, تسی انہوں روٹی بھی کھوانی نے, تسی انہوں گپ شپ بھی کرانی نے, کوئی اونچا بولے گا, کوئی نیچا بولے گا, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ جس نیت سے آئے ہیں وہی فیصلہ ہونا ہوتا ہے. سو CEC ہو گئی, CEC نے یہ فیصلہ. پاکستان پیپلز پارٹی کی CEC کی کوئی اہمیت بلاول بھٹو زرداری کے سامنے ہے. وہ جو چاہتے تھے وہ کروا کے لے گئے اپنی مرضی سے. ایک ایونٹ کریٹ کرنا تھا, وہ ایونٹ کریٹ ہو گیا. ناؤ اب وہ CEC کے فیصلے رکھتے ہیں ان کے سامنے. ہی ہیز بین ویری کمفرٹیبل, جن سے وہ فیسیلیٹیشن چاہتے ہیں اپنے کیسز کے لیے, جو اسلام آباد سے سندھ لے کے جانا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے بینچ پہ. بہت سی انویسٹیگیشنز ہیں مختلف اداروں میں, اس کے حوالے سے جو ان کی ڈیل ویل ہو چکی ہے, اس ڈیل کے تناظر میں وہ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. اور اب میاں نواز شریف جو ہیں وہ پرانے کھلاڑی ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نوجوان ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے بلاول بھٹو زرداری. اب وہ اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھاگنا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی والے ساری کہانی سے, تسی انہوں نے موقع نہ دینا, آپ نے ان کو کوئی موقع نہیں دینا. اگر ویسے یہ دوڑ جائیں تو پھر عوام کے سامنے گندے ہو جائیں گے. ایک ڈائمنشن شیخ صاحب اس کی یہ بھی ہے کہ لوگوں نے کہنے شروع کر دیا, اور مزیداری کی بات ہے جو بڑے قریب لوگ ہیں نون کے اور پیپلز پارٹی وہ بھی بات بھی کہہ رہے ہیں, کچھ تو اوپنلی بھی کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ بھی سسٹم کے اندر رہ کے ہی ہم ان کو نکال سکتے ہیں, یا ہم ہماری پولیٹیکل سروائیور ہو سکتی ہے. اگر سسٹم ختم ہوتا ہے تو پھر ہمارا کچھ نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب کا زرداری صاحب کا اتفاق ہوا اور مولانا اس حوالے سے تناؤ ہو گئے. آپ کو لگتا ہے ایسی بات ہے؟ کوئی نواز شریف صاحب تو خاموش ہی ہیں. نہیں, بالکل نہیں سر. مریم نواز جو بول رہی ہیں وہ نواز شریف صاحب بول رہے ہیں. مریم نواز اور مولانا صاحب ایک طرف ہیں, ٹھیک ہے جی, اور پیپلز پارٹی ایک طرف ہے. ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے نون لیگ ہیز نتھنگ ٹو لوز, مولانا ہیز نتھنگ ٹو لوز, ان کے پاس کوئی صوبہ نہیں ہے, ان کے پاس زیادہ نمبر نہیں ہے. پیپلز پارٹی ہیز سندھ ٹو لوز, ٹھیک ہے جی, وہ پھر وہ ہے. اچھا, اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا گٹھ جوڑ ان کا آپس میں طے نہیں ہوا. جب شام صاحب آپ اپنی اسٹیٹڈ پوزیشن سے پیچھے آتے ہیں اور اتنے اوپر جا کے اتنے بڑے بڑے جلسے اور اتنے بڑے بڑے بیانات, پھر آپ انہی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو صرفے لینے کے لیے نکلے تھے, ہم کو دینے کے لیے تو تھوڑی نہ نکلے تھے. تو وہ اٹ گیوز اے کنفیوز, ناٹ کنفیوز ایکچولی, فرسٹ اٹ کنفیوزز یو, دین الٹیمیٹلی اٹس اے ویک میسج نظر آ رہا ہے. اب دیکھیں نا, ایک آپ نے شیڈول دے دیا,
اب آپ نے ایونٹ برقرار رکھنے ہیں، وہ کب تک آپ برقرار رکھ سکتے؟ آپ کا مین ایونٹ اور آخری ایونٹ تھا استعفے، وہ آپ نے دسمبر سے جنوری سے آپ کہتے ہیں کہ سردی ہے، سردی تو 15 فروری تک نہیں ختم ہوگی اسلام آباد میں، اور دھرنوں سے بھی پیپل پارٹی بھاگ گئی ہے. پھر سردی تو بعد گرمی ہو جائے گی، پھر تو ہیٹ سٹروک ہو جائے گا، پھر تسی نازک لوگ، پھر کہاں تک آپ جائیں گے؟ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ویک ہو چکے ہیں ابھی بھی اسٹل. If they come back to their original stated positions of the resignations, they might regain. آپ کو لگتا ہے احتشام صاحب ابھی بھی اس ریزگنیشن پہ آ سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ جو حکومت بڑی کانفیڈنٹ ہے، یہ درست ہے حکومت کا؟ دیکھیں مجھے بڑا واضح طور پہ شیخ صاحب لگ رہا ہے کہ پی ڈی ایم کو اپنی حکمت عملی بدلنی ہوگی. اگر وہ واقعی چاہتے ہیں کہ انہوں نے استعفے لینے حکومت کو ہٹانا، ایک زور لگانا ہے. دیکھیں نا ابھی تو ایک ایفرٹ کر رہے تھے نا، بظاہر لگ رہا تھا کہ جی وہ حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں. سارا کچھ ایک سگنلنگ، پوسٹنگ، میسیجنگ یہ ہو رہی تھی کہ نہیں بھئی حکومت کے لیے مشکلات ہیں. 13 دسمبر کے بعد بڑا واضح طور پہ صورتحال بدل گئی کہ اتنا بڑا کراؤڈ اکٹھے نے کیا سی ہے 2 مہینے تو پہلے استعفے دے چھڑیں گے. اچھا پھر ان کو یہ تھا کہ جی ایک دم سے آپ نے دیکھا کہ وہ ہائپ کریٹ ہوئی کہ جی وہ سینٹ کے الیکشن اس سے پہلے پیسنٹ نکالو ورنہ ان کی میجورٹی ہو جائے گی اور ہمارے لیے مشکلات ہو جائیں گی. اور ایک پیپلز پارٹی کی سی میں تو بڑا رونا ہوا کہ جی اگر ہم نہیں جائیں گے، الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، اس کے بعد پی ٹی آئی اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ جناب وہ 18ویں ترمیم بھی ختم اور NFCF بھی ختم ہو جائے گا. سب کو پتا تھا اس ڈیٹ پہ ہونے ہیں، آج سے سال پہلے بھی پتا تھا کب ہونے ہیں، آج سے 6 مہینے پہلے بھی پتا تھا کب ہونے ہیں. کیا ان دونوں پارٹیوں نے اس وقت یہ نہیں دیکھا جس وقت یہ شیڈیول دے رہے تھے جلسوں کا، لانگ مارچ کا، استعفوں کا، کہ سینٹ دے الیکشن بھی ہونے تھے؟ عدم استحکام جو پیدا کرنا چاہتے تھے پی ڈی ایم والے نہیں کر سکے. جتنی کو کمزور پی ٹی آئی والے پہلے تھے اتنا ہی ہے آج. ٹھیک ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ جو پی ڈی ایم کا بیانیہ رہا ہے، خاص کر ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جس طریقے سے اداروں پر تنقید کرتے رہے، کھلم کھلا، شاید پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ نام لے کر تنقید کا نشانہ بنائے. ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تنقید کریں گے اور فوج پر کریں گے. ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف ہوگا، راولپنڈی کی طرف ہوگا. تو پھر کس طریقے سے جو گورنمنٹ ہے اس کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، کیسے روکے گی؟ اس پر آپ کا کیا کہیں گے، کیا پوائنٹ ہے آپ کا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں گورنمنٹ کو اس کو روکنے کی شاید ضرورت کم محسوس ہو، کیونکہ اس اسٹریٹجی میں ان کو ریبیوک ہونا ہے، ایکسپوز ہونا ہے. اور جو ایک گرینڈ ایجنڈا ہے ادھر 22 کروڑ لوگوں کے ملک کا، کیا پاکستان میں ایک ایسا نظام ہوگا کہ وہ فیفڈمز ہوں گی، کمپنیز ہوں گی ڈفرینٹ فیملیز کی، اور وہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں جو کانسٹیٹنسیز میں چھوٹے چھوٹے لارڈز بنے ہوئے ہیں ان لارڈشپس پہ یہ ڈپینڈنٹ ہوں گے، اور اس انٹر ڈپینڈنس کے ساتھ ایک نان ڈاکیومنٹڈ اکانومی کو لے کر ہم 21 سینچری میں انٹر ہوں گے. اگر ایسا پاکستان چاہیے تو پھر ہماری لیڈر مریم نواز صاحبہ ہو سکتی ہیں، بلاول صاحب ہو سکتے ہیں، اور کوئی صاحب ہو سکتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں ہونا تو پھر پاکستان کو ایک چوائس کرنی پڑے گی. اگر آپ کو 25 روپے کے انڈے کے ساتھ انوار اللہ کاکڑ آ جائے گی، 5 روپے پہ آ جائے گا، ڈونٹ وری. ٹریک پہ ہونا چاہیے. معذرت کے ساتھ سے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. دونوں مہمان شکریہ. احتشام صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.